السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ آج 30 اپریل 2019 کو، اور میرا یہ ویڈیو پہنچائیے نشانت وروڑے صاحب کے پاس، جو کلیکٹر تھے اندور کے، جن کا ٹرانسفر ہونے کے بعد لوکیش کمار جاٹو IAS اب وہاں کے کلیکٹر نئے بنے ہوئے ہیں۔ تو جو نشانت وروڑے صاحب تھے، وہ جو کلیکٹر تھے، ان کے پاس یہ ویڈیو پہنچائیے، اور اگر کوئی لوکیش کمار جاٹو صاحب کے پاس بھی یہ پہنچا سکتے ہیں تو میرا یہ ویڈیو پہنچائیے۔ میں ان دونوں کا واٹس ایپ نمبر نکالنے کی کوشش کرا لیکن نہیں مل پایا۔ میں جو بولنا چاہتا ہوں اسے غور سے سنیے، سمجھیے کیا بات ہے۔ میں سنڈے 28 اپریل 2019 کو ایک ویڈیو دیکھا، میرے فون میں واٹس ایپ میں آیا۔ ویڈیو کچھ 3 منٹ 12 سیکنڈ کا کچھ ویڈیو جو آیا ہے وہ ہے دبنگ نیوز اندور، اس چینل کا یہ ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو میں دیکھا، یہ ویڈیو میں دیکھنے کے بعد میں جو ہے یہ ویڈیو کی تلاش کیا۔ واٹس ایپ پہ مجھے ویڈیو آیا تو میں ویڈیو کو یوٹیوب پہ تلاش کرنے کی کوشش کیا، تو دبنگ نیوز اندور یہ ہے وہ ویڈیو، اور اپلوڈ ہوا یہ ویڈیو جولائی 11 2017 کو۔ جولائی 11 2017 کو دبنگ نیوز اندور نام کے یوٹیوب چینل پہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوا۔ یہ ویڈیو کی ٹائٹل ہے دبنگ نیوز، جن سنوائی میں پہنچے آزاد نگر مسجد کے امام۔ یہ ہے بریلوی فرقے کو فالو کرنے والے مسلمان، جن کے عقیدے میں، جن کے اعمال میں شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف میں عقیدے اور اعمال ہیں ان کے۔ یہ لوگ پہنچے جن سنوائی میں، اور نشانت کروڑے یا وروڑے صاحب جو ہے ان کے پاس کمپلینٹ دیے اہل حدیث جماعت کے مسلمانوں کے خلاف میں۔ یہ ویڈیو 11 جولائی 2017 کا ہے۔ ویڈیو کیا ہے وہ آپ دیکھیے۔ پہلے پورا ویڈیو نہیں دکھاؤں گا 3 منٹ کا، بس سٹارٹنگ کا ویڈیو دیکھیے۔ فرقوں میں بٹ رہے مسلم سماج کے ایک فرقے اہل حدیث نے سمبند رکھنے والوں پر آروپ لگایا ہے کہ وہ مسلم یواؤں کو پیسے دینے کا لالچ دیتے ہیں اور ساتھ ہی دھارمک بھاوناؤں کو بھڑکا کر انہیں برگلا رہے ہیں۔ یہ شکایت اندور کے آزاد نگر کی مسجدوں کے اماموں نے کلیکٹر جن سنوائی میں رکھی۔ مسلم سماج لگاتار فرقوں میں بٹتا چلا جا رہا ہے۔ وبھن فرقے بجانے کے بعد اب مسلم سماج کے الگ الگ فرقے دوسرے کے طور طریقوں پر سوال کھڑے کرنے لگے ہیں۔ پچھلے کچھ سمے سے اہل حدیث کے لوگ لگاتار نئی مسجدیں بنانے کے ساتھ اسلام دھرم کا حدیث کے انسار پرچار پرسار کر رہے ہیں، جس سے انیہ فرقوں کو ماننے والوں کو آپتی ہو رہی ہے۔ کئی بار ان کے بیچ بھڑنت بھی ہو چکی ہے۔ منگلوار کو بات لمبی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ جا کر، یا میں اپنے اس ویڈیو، اس فیس بک لائیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں یہ ویڈیو کو بھی اپلوڈ کر دوں گا، اور پھر وہ لنک بھی میں انشاءاللہ یہاں پر دے دوں گا۔ کیا ہے دیکھیے، بات یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کے مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں دیگر فرقے میں بٹے ہوئے مسلمان، جنہوں نے ان کے بلیف سسٹم کو، پریکٹسز کو، یعنی عقیدے اور اعمال کو نئے نئے طریقے سے بنا لیے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اسلام ہے، یہی ماننا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جنت چاہیے تو موت کے بعد کی زندگی میں۔ میں کلیکٹر نشانت وروڑے سر کو کچھ بولنا چاہوں گا کہ بے شک آپ نے
اس ویڈیو میں جو بولے ہیں ان لوگوں سے کہ میں ابھی کچھ ٹپڑی نہیں کروں گا، پہلے جانچ کروں گا، اس کے بعد کیا کرنا ہے کارروائی دیکھیں گے، یہ ایک کلیکٹر نے جواب دیے وہ لوگوں کو جو دشمنی کر رہے ہیں اہل حدیث مسلمانوں سے۔ کچھ بھی ایکشن نہیں لیا گیا۔ شاید نشانت وروڑے صاحب نے جو ہے انکوائری کروائے ہوں گے اہل حدیث مسلمانوں کی، اور ان کو کچھ بھی ایسا نہیں ملا ہوگا آزاد نگر اندور میں اور دیگر پلیسز میں، تو نشانت وروڑے سر کوئی ایکشن نہیں لیے اور کوئی خبر بعد میں آئی بھی نہیں۔ یہ میں تفصیل نکالا۔ آج یعنی 30 اپریل 2019 کو میں ڈائریکٹ کال لگایا کلیکٹر آفس اندور، تو سپرنٹینڈنٹ آفس سے موہن صاحب نام کے کوئی فون ریسیو کیے، 7 منٹ میری ان سے بات ہوئی، تفصیل جتنی بتا سکتا تھا بتایا، اہل حدیث کیا ہے بتایا، اور بریلویت کیا ہے بتایا، اور میں یہ بتایا کہ جماعت اہل حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹیررزم سے، اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں یہ صوفیزم والے اہل حدیثوں پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، میں نے ان کو بتایا۔ پھر میں نے ان سے بولا کہ مجھے نشانت وروڑے صاحب سے بات کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لوکیش کمار جاٹو صاحب آئے ہوئے ہیں، نئے کلیکٹر ہے، نشانت صاحب کا ٹرانسفر ہوا ہے کہیں اور۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس کیس میں کچھ جانکاری اور مجھے حاصل کرنا ہے کہ کچھ ہوا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اور ایک نمبر دیے، اس پر کال لگائیں گے تو ڈائریکٹ وہاں پر بات ہو پائے گی۔ میں وہاں پر کال لگایا، میری بات ہوئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پر جب ایک آئی پی ایس آئی اے ایس آفیسر اور دیگر پوسٹ پر جو دیگر آفیسرز بیٹھتے ہیں، وہ لوگ اچھی تحقیق کرتے ہیں کچھ بھی ایکشن لینے سے پہلے۔ اہل حدیث مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں ملا اندور آزاد نگر میں اور اندور میں، تو نشانت وروڑے صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیے۔ ان کے پاس کمپلینٹ پہنچی بھی، لیکن انہوں نے تحقیقات کرائے ہوں گے۔ یہ جھوٹے بریلوی لوگ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں جماعت اہل حدیث کے مسلمانوں پر، اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ایسی باتیں۔ اور یہ بولے ہیں کہ یہ بریلوی صوفی لوگ وہاں پر 11 جولائی 2017 کو کہ پیسے بانٹتے ہیں اہل حدیث بنانے کے۔ میں بھی تو 2008 میں اہل حدیث ہوا، وہی صوفیزم کے راستے، حنفیت کے راستے سے توبہ کر کے میں اہل حدیث جماعت میں آیا، مجھے تو کبھی پیسے نہیں ملے۔ کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک نماز کو 50 روپے ملتے ہیں، ایسا 5 نماز کے 250 روپے ڈیلی ملتے ہیں اہل حدیث مسجد میں، ایسا جھوٹ بولتے ہیں یہ صوفیزم والے۔ میں بول رہا ہوں کہ میں 2008 میں اہل حدیث ہوا، آج تک کوئی ایسا ایک نماز کا 10 روپیہ کیا 1 روپیہ نہیں ملا، اور پیسوں کے لیے نماز پڑھنے نہیں جاتے، جنت حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنے جاتے ہیں ہم مسجد میں، جہنم سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مسجد میں، دنیا میں جہاں کہیں رہے وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اہل حدیث جماعت سے دشمنی ان بریلویوں کو یا پھر اور صوفیزم میں بٹے ہوئے، حنفیت میں بٹے ہوئے فرقے والوں کو جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی ہی بات کرتے ہیں اہل حدیث لوگ۔ ابھی یہ نیوز اینکر جو بول رہے تھے، دبنگ نیوز اندور والے، یہ نیوز اینکر اس ویڈیو میں جو بھی میں بتایا آپ کو، تو وہ یہ بول رہے تھے کہ اہل حدیث مسلم جو ہے وہ حدیث کے مطابق پرچار کرتے ہیں اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کو بولتے ہیں، تو دوسرے فرقے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے وغیرہ، ایسا انہوں نے بولے۔ تکلیف ہوگی ان کو، وہ لوگ غلط راستے پہ ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں کہ اہل حدیث جو جماعت ہے، یہ اہل حدیث نام پرانا ہے، یہ اہل حدیث نام نیا نہیں ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب ہے یہ، اور یہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ 204 میں پیدا ہوئے، 261 میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، صحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار کو انہوں نے جمع کیے، اور انہوں نے یہاں پر لکھ دیے ان کی کتاب میں صفحہ نمبر 6 پر کہ ہم عند اہل الحدیث متہمون۔ صحیح مسلم میں یہ موجود ہے۔ تو اہل حدیث نام پہلی صدی ہجری سے چلا آ رہا ہے۔ ایک دلیل یہ ہو گئی جی۔ اب دوسری دلیل دے رہا ہوں، یہ ہے تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی۔ اس میں 15 نمبر پارہ قرآن مجید کا، سورہ کا نام سورہ اسراء ہے، سورہ نمبر 17 ہے، اور آیت نمبر 71، آیت نمبر 71،
اور اس آیت کی تفسیر میں ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ آیت اس کی تفسیر میں ہے یخبر تبارک و تعالی عن یوم القیامت انہ یحاسب کل امت بامامہم وقد اختلفوا فی ذلك فقال مجاہد وقتادۃ ای بنبیہم وقال بعض السلف هذا اکبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. ہم اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے ہیں الحمدللہ، کیونکہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم پکارے جائیں گے اور جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن. ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب الحدیث یعنی اہل حدیث کی تعریف کے لیے یہ بات لکھے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے. الحمدللہ یہ نام پرانا نام ہے، نیا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلق افعال العباد. یہ کتاب میں حدیث نمبر 398 پر ہے. ایک صحابی نے، کیا نام ہے صحابی کا؟ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بولے انکا صاحب الحدیث. ایک صحابی دوسرے صحابی کو صاحب الحدیث بولے. صاحب الحدیث، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث یہ ایک ہی نام ہے. تو یہ نام پہلی صدی ہجری سے ہے. تو یہ جھوٹے صوفیزم والے لوگ، یہ نام نہاد مسلمان جا کے مسلمانوں کے خلاف ہی کمپلین کر رہے ہیں، جھوٹا کمپلین اور جھوٹے ایلیگیشنز لگا رہے ہیں ٹیررزم وغیرہ کے. اللہ سے ڈر جاؤ اے بریلویت والو، اے صوفیزم والو، اللہ سے ڈر جاؤ. جماعت اہل حدیث کے سپیکرز کے پاس، جماعت اہل حدیث کے علماء کے پاس، داعیوں کے پاس اگر ڈپارٹمنٹ والے پہنچیں گے تو میں کہوں گا پلیز کم ٹو آور آفیسز، پلیز آئیے ہمارے آفیسز پر، ہمارے مسجدوں میں، اور ہم سے سنیے اہل حدیث کا بلیف سسٹم کیا ہے، اہل حدیث کا پریکٹس سسٹم کیا ہے. ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم and the companion of prophet was اصحاب الحدیث، اہل الحدیث. ہم دلائل سے بتائیں گے الحمدللہ. یہ ہمارے پاس ایویڈنسز ہے. اگر کورٹ میں کچھ مسئلہ جاتا ہے تو ایک لائر کے اپوزٹ میں دوسرے لائر دوسرے کورٹس کے یا پہلے کے جو کچھ بھی ججمنٹس ہے، سائٹیشنز ہے، وہ پیش کرتے اور جج اس کو قبول کر کے اپنا فیصلہ سناتے. ایویڈنس کے مطابق سب ہوتا نا. تو ہم اپنے عقیدے کے بارے میں ایویڈنسز اوریجنل بتا رہے ہیں قرآن اور حدیث سے. فقہ کتاب و سنت ہم مانتے ہیں الحمدللہ، قرآن اور حدیث کی جورسپروڈنس کو ہم مانتے ہیں، تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایویڈنسز ہے ہمارے عقیدے کے، ہمارے پاس ایویڈنسز ہے ہمارے اعمال کے. یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی پیروی کرنے والے محدثین اولیاء اللہ نے کیے، وہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ بریلویت والے، صوفیزم والے، ان کے جو بریلوی فرقے کو بنائے ہیں، یہ کب پیدا ہوئے؟ یہ پیدا ہوئے 14 جون 1856 کو احمد رضا خان بریلوی، اتر پردیش کے بریلی ڈسٹرکٹ میں. یہ ان کے فرقے کے بارے میں پہلے غور کر لیں کہ ان کا فرقہ تو انگریزوں کے دور میں ہندوستان میں پیدا ہوا ہے. ان کے عقائد میں ایسے انوویشنز ہیں، ان کے اعمال میں ایسے انوویشنز ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ان کے پاس ادب سے، محبت سے عوام کو قرآن و حدیث بتا رہے کہ دیکھیے بریلویت والے ہو یا دیوبندیت والے ہو یا جماعت اسلامی والے ہو یا پھر اور جو کوئی بھی فرقے ہیں، وہ تمام فرقے والے اپنے طرف سے انوویشنز کیے ہیں. پریکٹسز میں بھی انوویشنز ہیں ان کے پاس یعنی اعمال میں، اور بلیف سسٹم میں بھی انوویشنز ہیں ان کے پاس یعنی عقائد میں بھی بدعات ان کے پاس ہے. نئے نئے چیزیں انہوں نے کر لیے. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے کمپینین رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس جو عقیدہ عمل نہیں تھا، وہ آج بریلویوں اور دیوبندی اور دیگر صوفیزم والوں کے پاس ہے. تو ہم بلا رہے اوریجنل کے پاس، قرآن اور حدیث کے طرف جماعت الحدیث والے بلا رہے. اور الحمدللہ کئی بریلوی نوجوان، کئی دیوبندی نوجوان، کئی جماعت اسلامی کے نوجوان توبہ کر رہے ہیں. وہ فرقہ واریت سے نکل کے جماعت الحدیث میں شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر قرآن اور حدیث کے مطابق ایمان و عمل ہے الحمدللہ. ایویڈنسز جو ٹروتھ ہے، یہاں پر ٹرو ایویڈنسز ہے
الحمدللہ اس دور سے جو لکھے گئے سو کتابیں ہیں وہ موجود ہے، اسی کو پڑھ کے الحمدللہ اہل حدیث ہو رہے لوگ. تو ان کو بوکھلاہٹ ہو گئی ہے، ان کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ارے ان کے بریلویت کو توبہ کر کے، بریلویت کو چھوڑ کے اہل حدیث ہو رہے بہت سارے نوجوان یا دیگر اور مسلمان مل کے، وہ لوگ جا کے جھوٹا کمپلینٹ کر رہے ہیں کلیکٹر آفس میں. اور یہ اب رمضان میں آج 30 اپریل 2019 کو کیوں شیئر کرے، یا ایک ہفتے سے یہ ویڈیو جو شیئر ہو رہا ہے، تو 11 جولائی 2017 کا یہ ویڈیو دبنگ نیوز اندور یوٹیوب چینل پہ جو اپلوڈ ہے 3 منٹ 12 سیکنڈ کا ویڈیو، یہ ویڈیو کو اب 2019 کے رمضان سے پہلے شیئر کیوں کیا جا رہا سوشل میڈیا پر؟ صرف اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ بریلوی لوگ اہل حدیث ہوتے ہیں، دیوبندی لوگ اہل حدیث ہوتے ہیں، جماعت اسلامی والے لوگ اہل حدیث ہوتے ہیں، کیونکہ اہل حدیث لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو مسجد میں لایا کرتے ہیں، اور رمضان میں ہر کوئی زیادہ ٹائم نکالتا ہے مسجدوں کے لیے تو لاتے ہیں مسجد میں، اور اہل حدیث مسجد کی لائبریریز میں بیٹھ کے الحمدللہ قرآن اور صحیح حدیث پڑھتے ہیں، اور وہ قبول کرتے ہیں اور وہ اہل حدیث مسلمان ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو رمضان سے پہلے ان کی ایک سازش ہے صوفیزم والوں کی کہ اہل حدیث نہیں ہونا ان کی عوام، ان کے ساتھ ہی جڑے رہنا ان کی عوام، اور ان کی عوام کا زکوٰۃ اور صدقات انہی کے پیٹوں میں جانا، انہی کے گھروں میں جانا، کاروبار بنا رکھے صوفیزم والوں نے. جماعت اہل حدیث والے حق پر ہے، قرآن و حدیث کے صحیح سمجھ کو جو سلف صالحین نے سمجھے ویسے آج سمجھ رہے الحمدللہ. جماعت اہل حدیث سے دشمنی نہ کرو اے اللہ کے بندو. اور میں ریکویسٹ کروں گا، ہمبل ریکویسٹ سر جی، لوکیش کمار جاٹو سر، پلیز آئی نیڈ اپوائنٹمنٹ فرام یو سر. آئی وانٹ ٹو کم فرام حیدرآباد ٹو اندور. Inshallah, I want to sit in front of you, sir, and I want to explain the concept of Islam, explain the concept of Allah, explain the concept of worship of Allah. یہ سب میں بتانا چاہتا ہوں. Who was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and what was his sect? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the companion of Prophet were Ahl Hadith Muslim, alhamdulillah. They were original Ahlul Sunnah, original Ahlul Hadith, and we are following them. میں یہ بتانا چاہتا ہوں IAS آفیسرز کو، IPS آفیسرز کو، اہل حدیث مسلمان ٹیررزم سے نہیں ہیں، اہل حدیث ٹیررزم کے خلاف ہے. الحمدللہ ہم اپنے کبار علماء، کبار محدثین، مفتیان اکرام کے مطابق جو سمجھے ہیں صحیح دلائل اسی پر عمل کر رہے ہیں. ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم بلائنڈ فالوورز نہیں ہیں. یہ صوفیزم والے بلائنڈلی فالو کرتے ہیں ان کے مولویوں کو، اور جھوٹے جھوٹے الزامات یہ لوگ لگاتے ہیں صوفیزم والے ہم اہل حدیثوں پر. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اگر نشانت وروڑے سر کا کہیں سے مجھے پرسنل نمبر مل جائے تو میں ان سے پرسنل میں کانٹیکٹ کر کے ان کے پاس پہنچوں گا. اور جو اندور میں اہل حدیثوں پر بریلویت کا جو ظلم ہے، 2 اہل حدیث مسجدوں کو بریلویوں نے قبضہ بھی کر لیے ہیں. یہ میری آج کی تحقیق ہے، آج 30 اپریل 2019 کی میری تحقیق ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ 2 اہل حدیث مسجدیں بھی بریلویوں سے نکل کے اہل حدیثوں کے پاس آ جائے. میری یہ تڑپ ہے کہ جماعت اہل حدیث کو میں ترقی دلا سکوں، اور جماعت اہل حدیث پیس پھیلانے والی جماعت ہے. یہاں پر امن اور شانتی کی بات ہم کرتے ہیں. آئیے ہمارے پاس، ہم سے سوالات کیجئے، ہم جواب دیتے ہیں، ٹرو ایویڈنس سے جواب دیتے ہیں. یہ صوفیزم والے ان کے کسی عقیدے، کسی اعمال کے لیے صحیح جواب نہیں دے پائیں گے نبی اور کمپینینز آف نبی سے. میں بتا رہا ہوں، پھر بتاتا رہوں گا. اور میں اہل حدیث مسلمان بھائیوں سے، پورے انڈیا کے اہل حدیث مسلمان بھائیوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گاؤں میں یا آپ کے شہر میں یا آپ کے اسٹیٹ میں کہیں بھی کچھ بھی اہل حدیثوں کے خلاف میں جھوٹا کمپلینٹ کر رہے ہیں صوفیزم والے، تو آپ مجھے کانٹیکٹ کریے. میں ہندوستان میں کہیں بھی اہل حدیثوں کے لیے آؤں گا، اور IAS آفیسر سے بات کرنا پڑے تو بات کروں گا، IPS آفیسر سے بات کرنا پڑے تو بات کروں گا، یا اور دیگر جس سے بات کرنا پڑے تو میں بات کروں گا. جماعت اہل حدیث کو میں ترقی دلانے کے لیے جو کچھ اپنی استطاعت سے کرنا چاہتا ہوں میں کر سکوں گا تو انشاءاللہ کروں گا. آپ لوگ بس مجھ سے کانٹیکٹ میں رہیے. جماعت اہل حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہیے. جماعت اہل حدیث کے مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیے. جماعت اہل حدیث کے علماء سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیے، اور XYZ آرگنائزیشن سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے. ہم کنڈیم کرتے ہیں تمام ٹیررسٹ اٹیک کا. ابھی جو سری لنکا میں ہوا ہے ٹیرر اٹیک، ہم اس کے بارے میں بھی بولے ہیں. ٹویٹر پہ میں بولا تھا اسی دن، اور میں بولتا رہوں گا. جہاں کہیں بھی ٹیرر اٹیک ہوگا
چاہے وہ کرسچین ٹیررسٹ کرو، چاہے وہ نام نہاد مسلمان ٹیرر اٹیک کرو، یا یہ بھگوا آتنکی جو ہے یہ لوگ کرو، میں جیسا کہ یہ اسیم آنند وغیرہ نے کیے تھے، تو میں تمام کا جو ہے کنڈیم کروں گا کہ ہر قسم کا ٹیرر اٹیک غلط ہے. دھرم نہیں سکھاتا ہے ٹیررزم، کوئی بھی دھرم نہیں سکھاتا ہے ٹیررزم، ہم یہی سنتے آ رہے ہیں. لیکن اسلام کے بارے میں تو میں پورے طور پر کہہ سکتا ہوں، قرآن کی کوئی ایک آیت سے نہیں بتا سکیں گے کہ قرآن نے سکھایا ہو ٹیررزم، ہرگز نہیں. حدیث رسول کی کوئی ایک حدیث سے نہیں بتا سکیں گے آپ کہ حدیث رسول سکھاتی ہو ٹیررزم، ہرگز نہیں. قرآن و حدیث ٹیررزم نہیں سکھاتا ہے، قرآن و حدیث امن اور شانتی سکھاتا ہے. قرآن اور حدیث ٹیررزم کے خلاف ہے. پیس کے اپوزٹ میں ہوتا ہے ٹیرر. پیس ہے، اسلام کے معنی ہی پیس ہے. اسلام پیس ہے. جو لوگ کہتے ہیں اسلامک ٹیررزم یا اسلامی آتنکواد، یہ سب جھوٹے لوگ ہیں. اسلام از اپوزٹ آف ٹیررزم. اسلامک ٹیررزم نہیں ہو سکتا، اسلامی آتنکواد نہیں ہو سکتا. جو آتنکی بن رہا ہے اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہیں گے ہماری موت تک. پلیز ہمیں آپ قریب بلائیے، ہم انشاءاللہ صحیح باتیں آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. پلیز کانٹیکٹ کریے اہل حدیث مسلمانوں، مجھ سے کانٹیکٹ کریے. میں اپنی ٹیم کو لے کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، اہل حدیث مسلمانوں کی ٹیم کو لے کر پہنچوں گا. دیوبندیوں تک، بریلویوں تک، جماعت اسلامی والوں تک جا کے سمجھاؤں گا ان کو بھی کہ آپ جو کر رہے غلط کر رہے، مسلمان کے خلاف غلط کر رہے. ہم آپ کو شرک بدعت والا مسلمان کہتے ہیں، کہتے تو ہے نا مسلمان آپ کو. آپ 106 نمبر کی آیت پڑھ لو سورہ 12 کی. وہ آیت میں جو مسلمان کے بارے میں بات کیا اللہ نے کہ شرک والے بھی مسلمان ہوتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں لوگ. تو ہم ایسوں کے پاس جا کے ان کو بھی سمجھائیں گے اور نان مسلمز کے پاس بھی جائیں کے سمجھائیں گے. آرٹیکل 19 فریڈم آف سپیچ انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہمیں ملا ہے. آرٹیکل 25 فریڈم آف ریلیجن انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہمیں ملا ہے. ہم انشاءاللہ محبت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ اسلام کا پرچار کرتے رہیں گے ہماری موت تک. لوگوں کو امن اور سلامتی کی طرف بلائیں گے، سوشل ویلفیئر کام کی طرف بلائیں گے. ہم خود سوشل ویلفیئر کام کریں گے. لوگوں کی تکلیف میں ہم کھڑیں گے، ان کی تکلیف کو دور اگر کر سکتے ہم کیسی بھی تکلیف کو ہماری استطاعت کے مطابق تو ہم کریں گے. ہم یہی اسلام والے ہیں، امن والے اسلام والے الحمدللہ. جماعت اہل حدیث سے دشمنی نہ کرو. جماعت اہل حدیث صحیح اسلام کی ترجمانی کرتی ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ گمراہ لوگوں کو گمراہی سے توبہ کرنے کی توفیق دے اور جماعت اہل حدیث میں شامل ہونے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.